That was question number 1. As according to me, question number 2 was relating to 56 rules. Yeah. 56 rules I have already. کر لیا. جی جی وہ اس ساری conversation کے اندر back and Now you're forth. back on, you're on the convention. یہ 56 کے رولز کون سے پروویژن کے تحت بنے تھے کانسٹیٹیوشن؟ My lord, یہ تو 56 کے پریزیڈنٹ rules نے بنائے اس کہ وقت third پریزیڈنٹ ہیئر بائی میک دی فالوئنگ third schedule of 1956 constitution اس وقت بنے تھے سر. ہم نہیں مگر اس میں لکھا ہوا ہے رول میکنگ پاورز ود دی اپروول آف دی پریزیڈنٹ. جی جو 1956 کے رولز ہیں بیکاز اس اور یہ وقت جو 1980 کے یا 191 کے تحت جی 191 کے نیچے بنے. اس وقت 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں اپروول ریکوائرڈ تھی پریزیڈنٹ کی. جو لاسٹ رولز بنے ہیں وہ 80 میں بنے ہیں نا ہمارے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیجسلیٹر ہیز ناٹ پرفارم ہز ڈیوٹی فار 43 ایئرس. ڈیوٹی نہیں پرفارم کی انہوں نے. آپ کو کہا کہ آپ بناتے رہیے, ٹھیک بنا رہے تھے. اب ان کو خیال آ گیا ٹھیک بنے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک چلتے رہے. ابھی آ کے انہوں نے کہا کہ کچھ تھوڑی سی انٹرونشن کی ضرورت آ گئی ہے. مطلب آپ کا کہنا یہ کہ جب تک سپریم کورٹ صحیح چل رہی تھی تو انہیں چلنے میں نے دیا. تو فرسٹ ہیئرنگ پہ آپ کو کہا تھا کہ اگر یہ 70,000 پہ پینڈنسی چلی گئی تو شاید ایک اور لا کی ضرورت پڑ جائے. اگر یہ 20,000 پہ آ جائیں تو وہ کہیں گے بیک آف, پیپل ول ناٹ اپروو آف اٹ. ہم نے 5 سال بعد لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے, لوگ ہمیں نہیں اپروو کریں گے. ذرا پلیز آئے نا اپنے بل کو ذرا دیکھیں. وہ ریکارڈ لائے ہیں آپ, جو کتنے لوگ تھے, کتنی دیر اس کی بحث ہوئی, کتنے لوگوں نے. وہ ریکارڈ پہ آگے ہی نہیں ہے, وہ ویب سائٹ پہ بھی تھی, وہ میں نے ویسے پرووائڈ کر دی تھی. آپ جب آپ بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی تو پارلیمنٹ میں ایک بل آیا ہے, بل کے ساتھ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اور ریزنز انہوں نے دی ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں شارٹ کمنگس تھیں, لیٹ می بی پولائٹ, شارٹ کمنگس تھیں, ایکسرسائز آف ڈسکریشن, ایکسرسائز آف جورسڈکشن, جس کے بیس پہ آپ نے یہ لا انٹروڈیوس کیا. سو دیر از اے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنس. ذرا وہ پڑھ لیں گے. مائی لارڈ bear with me. ہمیں بھی I'll read it for you. یہ ہے, whereas the exercise of original jurisdiction of the Supreme Court under Clause 3 of Article 184 of the Constitution has been a subject of discussion by various forums with respect to invoking suo motu power, constitution of benches, and the absence of right of appeal. And it goes on. Now come to Section 2 of the Act. یعنی آپ کا جو گریوینس تھا, چلیں ہم کہہ دیتے ہیں, لیٹس ٹیک اٹ, چلیں ٹھیک ہے, واز سو موٹو اینڈ 184(3) کہ اس میں اپیل نہیں تھی, جورسڈکشن ایکسرسائز ہو رہی تھی. اب آپ آئیں یہ 2 کو دیکھیں, پڑھیں ذرا آپ نے جو ایکٹ میں لائے ہیں, پڑھیں. Every cause, appeal or matter before the Supreme Court. یہاں پہ رک جائیں. وائی دا اوور کل؟ وائی, دیکھیں آپ کا جو کنسرن تھا پارلیمنٹ کے پاس, چلیں ہم یہ بھی گرانٹ کر لیتے ہیں پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے, چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, ہم غلط کر رہے ہیں آپ ٹھیک کر لیں, تو آپ وہ چیز ٹھیک کریں جس کا آپ کو گریوینس تھا. آپ نے تو پورے سسٹم کو آپ نے ٹچ کیا. وائی ڈیڈ یو, اف یو لک ایٹ اٹ, دیکھیں چیزوں کو ایک دم سے ساری کی ساری چیزوں کو اوپر نیچے کرنا پالیسی وائز بھی گورنمنٹ کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے, ان کا دیکھیں ان کے پاس پاور ہے, لیکن اس پاور کو آپ کیسے ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نا. ایک پوری انسٹیٹیوشن ہے, اٹس فل سپریم کورٹ, اٹس این اسٹیبلشمنٹ, اٹس اے ٹائٹینک. یو کانٹ جسٹ ٹرن اٹ اراؤنڈ کہ اس طرح آپ ٹرن کریں. آپ اسٹارٹ کریں, ایک چھوٹی چیز دیں, بولیں چلیں 184(3) کو, اور دوسرا ہے 186 جس میں اپیل نہیں ہے, ریفرنس آ جاتا ہے. آپ اس پہ سٹارٹ کریں, دیکھیں ہم کیسے, ہم نئی چیز ہوئے گی, سلولی اینڈ گریجولی ہم کریں گے. اگر ٹھیک نہیں چل رہی پھر آپ اوروں کے لیے شاید ہم خود ان چیزوں میں آ جائیں. آپ دیکھیں آپ نے تو ایون این ایپلیکیشن, کوئی مسلینیس ایپلیکیشن بھی آیا, اس کے لیے بھی آپ نے 3 لوگوں کو وہاں کر دیا. تو تھوڑی یہ پارلیمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے, اگر غلطیاں یہاں پہ بھی ہیں تو ادھر بھی دیکھنا چاہیے کہ جب آپ چیز کر رہے ہیں تو آپ کس ایکسٹینٹ تک جاتے ہیں. ٹھیک, ناؤ پلیز کیری آن وتھ یور آرگیومنٹس. My lord's observation. ایجاز صاحب, اگر آپ اس کو اس طرح نظر میں دیکھیں کہ رولز آر سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. جب 80 کے رولز بنے لا نہیں تھا, اور جب کانسٹیٹیوشن میں کہیں یہ نہیں بتایا کہ ہو ول کانسٹیٹیوٹ دی بینچز, تو یہ کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ اب آپ کو یاد آیا کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ باڈی ہونی چاہیے, بینچز کی کانسٹیٹیوشن کی کوئی باڈی ہونی چاہیے
چونکہ نہ تو کانسٹیٹیوشن میں تھا نہ اس سے پہلے کوئی لا تھا. رول میں تو ہم نے دے دیا لیکن رول مسٹ بی سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. کیا وہ جو رولز میں بتایا گیا کہ چیف جسٹس کانسٹیٹیوٹ کریں گے, ایسی کوئی پروویژن کانسٹیٹیوشن میں ہے گیونگ پاور ٹو دی چیف جسٹس اور ٹو دی سپریم کورٹ کہ وہ بینچز بنانے کا اختیار کسی ایک شخص یا فرد واحد کو دے؟ Nothing on this matter in the constitution. آپ کہتے ہیں کہ یہ لا جب آیا نا سبجیکٹ ٹو دس لا بینچز اس طرح کانسٹیٹیوٹ ہوں. The constitution does not obviously deal with the subject matter, at least to the extent of sections 2, 3 and 4. Obviously the constitution does not provide any procedure in that sense. So my lord, I'd just move on to now the question of whether the conventions, because there was a question that because of the convention, because the long-standing history behind the Chief Justice being masters of roster in the Indian subcontinent starting 1861 and so on, therefore it has the same status as that of constitutional provision as held in Malik Asad's case, and therefore this act was ultra vires. This is a submission which was made, and my Lord Justice Muneeb also had Can I just ask a question out of curiosity? On this or something else? Related to this, that there's a lot of emphasis on the rule-making power and the rules saying that the Chief Justice will constitute the benches, which necessitated the formation of this committee. So does that mean that the rest of the rules are all right and nobody has any issue with them? There's no need for any interference. There's no delay being caused because of those rules. There's no need for anything extra. Everything else is fine. It's just this one particular rule that is bothersome, and that is what is coming out of this discussion. Because as was mentioned yesterday, even to the extent of who will call a full court, it's not in the constitution, it's not in the rules. There's ambiguity, and there's been a lot of discussion about how a full court has not been called. Even you didn't think that that was also something necessary to regulate? I'm just trying to understand that where did this emanate out of? Only one issue has been highlighted in the entire set of rules. Not just one. I mean, the non-fixation of applications where urgency is sought. I mean, it takes months at end. The matter doesn't get fixed. You know, I can tell you from my experience at the bar, I mean, we file applications for early hearing every month. And, you know, there have been instances I had pointed out, people in jail appeals, when they came up for hearing, people had already been executed. This court acknowledged it. So it is not that, you know, there is this act only addresses the question of master of roster. There are other aspects also. The provisions of this act are mandatory or directory? So it has a mandatory effect. It has a mandatory effect. So if something that these rules, this act requires the Supreme Court to do, and for some reason it is not done, what is the consequence? Consequence May be considered at the relevant time. that is one. Please answer the question. That is one. And two, نہیں دیکھیے بہت سے قوانین میں آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم کوئی ATA کا کیس اٹھا کے باہر تو نہیں پھینک دیتے ہیں کہ جی ان نے ایک میعاد لکھی ہوئی ہے قانون نے کہ ادھر جائیں, تو وہ ہمیں ہر چیز دیکھنا ہوگی کہ ڈائریکٹری کانسیکوئنٹلی وہ پرٹیکولر کیس کیسا ہے, ہم جنرل براڈ پیرامیٹرز کر دیں. تو میرے خیال میں اگر اس میں میں صرف جو پوائنٹ لاسٹ ڈیٹ پہ آپ کو کہا تھا, اس میں اگر پارلیمان چاہتی تو ایک قدم زیادہ جا سکتی تھی. وہ قدم انہوں نے اٹھایا نہیں, اور شاید اس لیے نہیں اٹھایا کہ ان کو ہم پہ اعتبار ہے کہ اس کو ہم خود کیسے چلائیں گے. یہ بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اب ہم کہتے ہیں مینڈیٹری, آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں مینڈیٹری, تو اس کا کوئی اس میں تو تذکرہ ایسا ہو نہیں رہا ہے, نہ اس میں کوئی کانسیکوینسز دے رہے ہیں. تو رولز آف جتنے انٹرپریٹیشن ہیں وہ تو آپ کے خلاف جاتے ہیں. بٹ یہ کہہ کر کے کہ ڈائریکٹری اور یہ قانون کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, یہ بھی شاید غلط ہو. تو ہمیں دیکھیں ایک ادارے کو دوسرے ادارے کی عزت کرنا چاہیے. یقیناً میرے خیال میں پارلیمان نے سپریم کورٹ کی عزت کی اور رکھی,
کہ بھئی یہ قانون تو ہم نے بنا دیا ہے مگر اس میں آپ کو اس طرح سے مینڈیٹری میں پابند نہیں کیا ہے. اب آپ کی بھی دانش ہے, آپ لوگوں کی عقل اور سوچ ہے, آپ دیکھیں گے کیسے چلتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی رولز بنانے کی ضرورت پڑے. تو وہ میرے خیال میں اگر ہر چیز کا ہم آج ہی جواب دے دیں تو کل ہمارے پاس جو کیسز آ جائیں گے ایکچوئل کیسز, تو وہ پھر تو ہم پابند ہوں گے اپنی انٹرپریٹیشن پہ. رولز کے اندر آپ نے یہ ایکنالج اور ریکگنائز کیا ہوا ہے. آرڈر 11 begins with by saying save as otherwise provided by law. تو یہ آپ کی ایکنالجمنٹ ہے فل کورٹ کی ان رولز کے اندر کہ اگر قانون کچھ کہہ رہا ہے تو آپ اس کو. What's the response of the federation, official response of the federation? You're the chief law officer of the federation. The question that I just asked. What's your official response to that? My lord, if the Supreme Court chooses not to follow the law or not to bring its rule in line with the law, will it not be a violation of the We will pray. violation of oath? your oath actually requires you to act in accordance Mr. with the Attorney Constitution General, and the law. Mr. So I Atta- think we Mr. would Attorney be General, venturing into that Mr. territory which Attorney I General, please read shouldn't. para 2, section 2, subsection 2. Of this act? Yes, sir. Ji sir. Soon after commencement of this act, the committee constituted under subsection 1 shall hold its first meeting to determine its procedure, including. Ji. Procedure still has to be framed by the committee in view of the full court, because all matters are mentioned in section 2. My lord, کمیٹی نے میری دانست میں پروسیجر تو کمیٹی ہی بنائے گی نا. کمیٹی نے میری دانست میں. پہلے بات سن لیں. مائی لارڈ, آپ میری بھی ذرا سنیں گے تو میں ذرا بات ایکسپلین کر سکوں گا. کمیٹی نے میری دانست میں, کیونکہ سوال میں نے سمجھ لیا تھا, کمیٹی نے یہ نہیں کرنا کہ باقی پروسیجر کو ٹچ کرنا ہے. کمیٹی نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ملنا کب ہے, جمعے کو ملنا ہے, ہفتے کو ملنا ہے, کاز لسٹ بنانی ہے, کس کیٹیگری کے کیسز کہاں جانے ہیں. دس از ٹو مائی مائنڈ واٹ دی کمیٹی از ٹو ڈیسائیڈ. رولز میں بھی یہی کچھ ہے, اور کیا ہے رولز میں, یہی کچھ ہے. رولز میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بتا دیجیے گا یہ پروسیجر جو ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دس پروسیجر از ان دی کانٹیکسٹ آف دا کمیٹی اور دا سپریم کورٹ. کمیٹی سر, کے اپنے انٹرنل رولز ہیں. کمیٹی نے فنکشن کرنا ہے. اٹس مور دین ون پیپل ہو آر گوئنگ ٹو میٹ, سو دے وانٹ ٹو ورک آؤٹ دیئر ریکوائرڈ ٹو ڈیٹرمن اٹس میٹنگز, اٹس میٹنگ اینڈ کانسٹیٹیوشنل بینچز. سو وہ جو آپ نے دیکھیے, اب دیکھیں وی آر ایکسپینڈنگ دا اسکوپ آف دا چیلنج. The scope of the challenge is that this law is unconstitutional. Now we are going into how we will interpret, and I don't want to observe anything in the whichever judgment is delivered, how, if the law is upheld, how it is to be. That is up to, at the relevant time, appropriate body, whether it's a full court, whether it's a committee. We will certainly not accept or even consider what you say. We will determine that ourselves. Yes. So let's not go into uncharted waters. It's simply an attack has been launched on the act on its basis of its constitutionality, how it will work, whether it's functional, whether it's unworkable. It may require additional input from the committee or from the full court, are matters which I don't think we want to hear even from you, because we're not asking assistance. If a problem arises in a case, it may come, we may issue you notice under Order 27 to come and please assist us on that score. So let's restrict the scope of this thing. And I think the fundamental point جو ہم لوگ بار بار بھول جاتے ہیں, وہ دنیا جو ہے نا, وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتی ہے, انٹیگنسٹک نہیں چلتی ہے. یہ جو پارلیمان ہے ہماری دشمن نہیں ہے, اور یقیناً پارلیمان ہمیں نہیں سمجھتی ہم ان کے دشمن ہیں. تو دونوں کو ساتھ بھی ہم چلا سکتے ہیں کہ نہیں میرا اختیار اور تمہارا اختیار. یہ دنیا چلتی ہے نا, ان کے بڑے بڑے ایشوز ہیں, کلائمیٹ چینج ہیں, لوگوں کے حقوق ہیں, ہم اس باریکیوں میں پھنس گئے, کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں, اور دنیا آگے جا رہی ہے اور ہم لوگ بس اس ایسی باہر بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہم ایک دوسرے کی قدر, ہم کیوں ان کو منفی طریقے سے دیکھیں. ہم کہہ سکتے ہیں ہاں آپ نے قانون نیگیٹو امپلیکیشن دیں کہ آپ نے غلط کیا. بھائی شروع تو کریں اس بات سے کہ آپ نے صحیح کیا ہے. ہاں اس میں کوئی غیر آئینی بات ہے وہ ہم دیکھ لیں گے, اس کو یہاں تک ختم کر دیں. تو اتنا ہمیں لڑانے کی کوشش نہ کریں ایک ادارے کو دوسرے ادارے سے. میں تو کہتا ہوں انگریزی میں پتہ نہیں اردو میں کیسے کہیں گے, لیو اینڈ لیٹ لیو.
اور اب اس کی بس ہم دیکھ لیتے ہیں کانسٹیٹیوشنلٹی دیکھنا ہے، بس اتنی سی بات ہے. اب ہم وہ انٹرپریٹیشن ہم لوگ کیسے کریں گے؟ بھائی ہماری مرضی ہے، اب وہ وقت آئے گا کر لیں گے انٹرپریٹیشن. تھوڑی بہت عقل سمجھ ہے، 40 سال سے زیادہ وابستگی ہے قانون سے، کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہے، تو اب ہر چیز ہم لکھ دیں کہ یہ مسئلہ آئے گا تو ہم یوں کریں گے اور یہ مسئلہ آئے گا تو یوں کریں گے، تو پھر تو نہ کمیٹی کی اہمیت رہی اور نہ وہ فل کورٹ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ اس کی اہمیت رہی، کیونکہ اب فل کورٹ کا ججمنٹ آ جائے گا. پھر تو بالکل آپ نے ہمیں پابند کر دیا اور ہمیں اسٹریٹ جیکٹ میں ڈال دیا. ادھر ہمیں نہ لے جائیے، آپ صرف فوکس رکھیے آئین پہ جو اٹیک ہوا ہے. My lord. Grateful. My lord, now to constitutional conventions, if I may begin my submission on that. My lord, my respectful submission is that our constitution in its text does not recognize any convention. It does recognize customs or usages having force of law, but not the conventions. And I say this because conventions in historical sense, Article 8. Article 8 clause 2 and then Article 203C, 203B in federal Sharia courts is clause C, which also uses the phrase customs or using having force of law. I'll come to that in due course. What are those customs or usages which have force of law? I refer to a statute of 1872. My lord, the conventions are a feature of an unwritten constitution, which is that of the United Kingdom. It is acknowledged by the English courts that the constitution, the conventions may be, the reasons for having those conventions or acting upon those conventions may be so strong that not acting upon them might elicit response from the people. But the conventions by themselves do not abridge the parliament's power to legislate to the contrary. And if so done, the courts cannot hold them unconstitutional. There are two judgments to the contrary what I am submitting. In Al-Jihad Trust case, this court held that they do attain a status of law and are enforceable by the courts. And in Malik Asad, they go a step further and say that conventions established over a period of time have the same status as that of a constitutional provision. My lords, and with the benefit of addressing the full court and those judgments not having the binding effect, if I may take your lordships to the critique of the two judgments by late Justice Fazil Karim in his book titled Judicial Review of Public Actions, Second Review, Volume 1. I'll place the copies for your lordship. Judicial Review of Public Actions. What edition is this? My lord, this is second edition. I think he was one of the finest writers of Pakistan law. Each book is, I've always gained a lot from reading Justice Fazil Karim's books. Volume and page 95. This is volume 1, my lord, page 95. I placed photocopies of the relevant pages for your lordship. Page 95. His skill was to explain complicated things simply. Absolutely. 95. 95 now towards the bottom, my lord. The last paragraph, but I'd start with the last, the second sentence. It was settled. Page 95, sir. last line. Ji, last line. 95, last line. It was settled in Federation of Pakistan versus United Sugar Mills Limited, PLD 1997, Supreme Court 397, that the expression law means positive law, that is to say, a formal pronouncement of the will of a competent lawgiver, and did not include what are mere legal precepts and theories. Next para. In sum, it appears to us that constitutional conventions are a special feature of the British unwritten constitution, and that they have no place in the written constitution of Pakistan. All the important parliamentary constitutional conventions have been written into the Constitution of Pakistan. Under that constitution, the courts recognize and enforce only what the law in the constitutional sense of the word is. Then, if we may say with great respect,
Al-Jihad Trust case, PLD 1996, Supreme Court 324, and Malik Asad Ali case were the product of a period of unfortunate tension between the political organs and the judicial organ of the state of Pakistan. That period evokes painful memories, and it is better to forget it. Even the judges of the Supreme Court could not remain unaffected, so much so that at the time of Malik Asad Ali case, the Supreme Court itself was a divided house. In such a polarized setting, the venerable principle of the Committee of Judges is naturally the major casualty. In our humble opinion, therefore, the decisions in those cases should be confined to them only. Per incuriam. My Lords, if my Lords may kindly now turn to Article 8, and I'll just point out, walk you through the language of words, customs or usages. Customs and usages of law have a totally different and distinct meaning. Yes. They've got nothing to do with constitutional law. That's right. They are recognized. That's right. Anyone who has read, who can pick up any book of jurisprudence, and I can start with Samant on jurisprudence and go on. They explain what customs means. They explain what usages of law mean. They are absolutely clear that there is nothing to do there is with this Punjab Laws Act 1872 actually, which the Punjab Laws Act 1872, which acknowledges. What does that have to do with constitutional conventions? No, so I'm just concluding, making my submissions and moving on. Usages of law are ordinary law. I understand. Constitutional conventions are part of constitution. And that's what I am submitting, that what is or had to be acknowledged by the Constitution from customs or usages, the Constitution does so. Otherwise, as some genre of what exists, the Constitution does not say that conventions will be part of the Constitution. The Constitution actually incorporates them. So whatever, as Justice Faiz Isa says, that the written Constitution actually acknowledges them, accepts them, builds them into the body. Well, first of all, the fact that there are some constitutional conventions which are incorporated in the context of the Constitution, surely that is premised that there are constitutional conventions. In fact, there are certain articles of the Constitution which perhaps abrogate constitutional conventions. So when the Constitution has to be read, it has to be read in the context of, it is premised on there being constitutional conventions, right? Yes. For example, in Westminster style democracies, parliamentary democracies, the head of state has what are called reserve powers. Those are constitutional conventions. They are recognized, for example, in Canada, where Canada has a written constitution. They are recognized in Australia, where Australia has a written constitution. They are recognized in India, where India has a written constitution. And they are recognized by Pakistan, where we have a written constitution. So my point is that if you're trying to equate customs and usages of law as used in Article 8, with all due respect, how can you do that when the constitutional conventions are on a different plane? And as you have very rightly pointed out, there are two judgments of this court, now of some standing, where the different view has been taken. Now, let me just proceed a little further with my submission. But are you saying that the word convention is not used in Article 8? And then are you fortifying your submissions by contending that Malik Asad case and the Al-Jihad case may be decisions of this court, but they do not bind this court in terms of Article 189, because it's very specific. The decisions of these courts are binding on all other courts. That's right. And not on ourselves. That's why Yes, of course, they are weighty precedents. Doesn't mean we are shackled by them either. That's why I read out the passage from Justice Fazil Kareem's book. My respectful submission is that the Constitution. Sorry to just interrupt. to conclude my submission on this. No, just one moment. I haven't said. Just one moment. There, 189 deals with what is called vertical stare decisis. There is also the concept of horizontal stare decisis. Now we are sitting as the full court, of course, but that doesn't mean that there is no such thing as horizontal stare decisis,
Because if there is no such thing as horizontal stare decisis, then what? Then tomorrow a 2-member bench will pick up whatever judgment or judgments come out of this full court and say we are not bound by that. No, this is not what I said. This is exactly not what I said. So I never said it 2-member bench is not bound by a larger bench. So that is absolutely not what I said. It will be a larger bench. But the larger bench is not shackled by, or the full court is certainly not shackled by precedent. My lord, if I may now proceed. My respectful submission is that the Constitution never acknowledged Chief Justice as master of roster. Therefore, at any rate, یہ ٹرم پہلی دفعہ دنیا میں کہاں ایجاد ہوا ہے یہ؟ my lord, in India, انگلستان سے ہم لوگ انگریزی سیکھتے ہیں نا، تو وہاں یہ استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ my lord, مجھے نہیں پتا نا، میں آپ سے واقعی سوال پوچھ رہا ہوں، جینوئن سوال ہے. آپ کو پتا ہے تو بتائیے، نہیں پتا ہے تو کیا نہیں پتا ہے. نہیں, I'm not aware of when it was used for the first time. The first time I'm not aware when it was used for the first time as a term of art. I mean, نہیں ٹرم آف آرٹ نہیں، کہیں استعمال ہوا کسی قانون میں انگلستان کے. بھئی ہم کہتے ہیں نا، ہم انسپریشن وہاں سے اگر ہم لے رہے ہیں تو یہ ذرا مجھے پہلے اس کا جینیسس بتائیے. ایک چیز کا جیسے جمہوریت کا جینیسس کچھ لوگ کہتے ہیں میگنا کارٹا میں ہے، تو چلیں یہ اس ٹرم کا جینیسس کہاں ہے؟ میں ایک چیز ضرور بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ جب آفٹر دا برٹش اسیومڈ کنٹرول آف انڈیا آفٹر 1857، تو پھر یہاں پہ ہائی کورٹس بنانی شروع کی انہوں نے. 1862 بینگ دا فرسٹ ایئر جب 3 ہائی کورٹس بن گئیں. اینڈ دین آئی لکڈ اپ دا ڈیٹا ایکچولی. مدراس، بامبے، کلکتہ 1862، الہ آباد in 1866 and then Chief Court of Mysore in 1884. اینڈ جو فیڈرل کورٹ انڈیا بنی وہ ظاہر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے بعد بن رہی تھی، تو 1937 میں بنی. آؤٹ آف دیز 6 کورٹس 1862 سے جی there were others، میں نے تو 6 کا دیکھا ہے. 6 کا there were several others. 1862 till 1947 out of these 6 courts there were total of 62 chief justices. And my lords would be, I don't know, I was quite amused. Well, not amused, one could actually understand why. Out of these 62, 57 were British. And it made sense because they wanted to control every institution of the colony to actually make sure that they retain absolute control over them. And it is that power which was vested in the Chief Justices, the British Chief Justices, representing the Crown in any rate, by race as well. And exercised by them, purpose being, in my respectful submission, to actually ensure that the courts are regulated. آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں. وہ کون سا سوال ہے؟ ماسٹر آف دا یہ کدھر شروع ہوا پہلے؟ یہ میں I'll have to go back and Google it. I couldn't find it. انگلستان میں استعمال ہوتا ہے یہ؟ I don't imagine. امریکہ میں استعمال ہوتا ہے، کہاں استعمال ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہ ہماری ایجاد ہے کیا ہے؟ ذرا بتائیں تو نا. یہ We brought it from our school days, you see, with the master, the school master. But what I... Master of the rolls تو میرے خیال میں انگلستان میں ہے، مگر ماسٹر آف دا روسٹر مجھے نہیں پتا. مطلب اتنے وکیلوں نے بات کی مگر کسی نے اس بات کی ذرا وضاحت نہیں کی. مجھے نہیں پتا اس کا. یہ تو آپ فل کورٹ بیٹھی ہے. I'm sure you can find out, but I'll look it up during the break if I can. But what my submission was that if at all it was a convention, this convention has to be disregarded because this convention is rooted in the colonial past and we must get it. پھر اگر دوسری بات آ جاتی ہے نا، اگر ہم کلونیل پاس کو اپنے سراہ رہے ہیں اور اپنے اسلامک پاس کو نظر انداز کر دیں، اسلامک پاس میں کوئی ماسٹر آف دا روسٹر کانسیپٹ رہا ہے؟ مطلب پھر وہ والا سوال اٹھے گا. اور اگر نہیں ہے تو پھر ہماری جو لائٹس ہیں وہ تو ہماری لائٹس تو کہیں اور ہیں نا. 1400 سال سے پہلے وہاں ہم دیکھتے ہیں. ہم اپنے کلونیل ماسٹرز سے تو نہ سیکھیں نا، کہ ادروائز پھر آزادی حاصل کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. رہتے چلتا تھا نظام، اس وقت بھی چل ہی رہا تھا، لوگ کھا رہے تھے، پی رہے تھے، زندہ رہے تھے، تو پھر آزادی کی بھی کیا ضرورت ہوتی. تو ذرا یہ آپ لوگ بالکل چھوڑ دیتے ہیں. کوئی اسلام پہ بہت ہلکی باتیں ہوئیں، زیادہ نہیں ہوئی. اس کے باوجود کہ آئین میں کئی جگہ تذکرہ ہے اس کا. شروع ہی ہوتا ہے سیکرٹ ٹرسٹ. اب سیکرٹ ٹرسٹ میں تو میرے خیال میں سیکرٹ جب آپ بات کر لیں امانت کی بات، تو ماسٹر کا کانسیپٹ کیا وہ ڈسٹرکٹیو نہیں ہے؟ ماسٹر تو ایک ہی ہے، اوپر والا.
My lord. پتہ نہیں, آپ بتائیں. My lord, I had submitted on the first hearing as well that what the Parliament surely hasn't done is it has not arrogated this power of constituting the benches either to itself or nor has it conferred it upon any element or individual outside of the judicial branch. Who is now under this act, assuming that it is constitutional, who is now the master of the roster? The committee? There are masters, co-masters of the roster. Masters of the roster. Or let's use the collectivity as a singular Master and noun. co-masters, sir. But the question still remains: who is the master of the roster? The committee. So, they do exactly what the Chief Justice. So let me just rephrase it. Whether you like this phrase "master of the roster" or no, not, I am using it to express in shorthand the concept of what it is that Section 2 of this Act chooses to do. My lord, what in that sense, who is the master of the roster? 3 judges. You've done away with master of roster concept. 3 judges ना. No, it's a collegium now. जी. It's a collegium now. अब ये भी तो जवाब दे सकते हैं कि कोई नहीं है. इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं है. मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ, जज्बाती तो मैं होता ही नहीं से. आप जज्बाती ना हो. Let's call it a committee. But the committee. It was just a statement. 3-member committee, जज्बाती नहीं. देखिए ये भी एक सोचने की बात है कि 1947 के बाद से हमारे पास 56 का आइन आया, 62 का आइन आया, 73 का आइन आया, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आई. Consciously, deliberately, the people of Pakistan expressed a will to follow models that were existing, that go back to the Government of India Act, colonial, that go back, if you go further back in history, to the British North America Act of 1867, Canadian Constitution, colonial. So 4 times or 3 times the people of Pakistan have made it. I exclude the 1962 Constitution because that was a not colonial. No, because in a different way. No, because that said, now therefore I, Field Marshal Muhammad Ayub Khan, give to the people of Pakistan this Constitution. 56 Constitution and 73 Constitution don't say that. They said we the people give this Constitution to ourselves. That's the reason. So let's not go into what is colonial and what is not colonial and remain focused over here. A collegium, committee, whatever you want to call it, of 3 judges now controls all the affairs. Okay? You say that is good, that is progress. I put it to you, well, why not the full court? Put it in the hands of the full court. Why should, for example, if one judge, if I don't agree with that, by the way, what I'm about to say, but if one view is that 15 minus 1 is 14. 14 judges are in thrall of the Chief Justice. Now 15 minus 3, 12. 12 judges are in thrall of 3 judges. If the committee is 5 judges, 10 judges are in thrall of... अरे भाई फिर कर देना फुल कोर्ट. जो चीज़ हमारे रूल मेकिंग पावर की प्रैक्टिस और कन्वेंशन है फुल कोर्ट ही करेगी. ठीक है, अगर पहलों ने नहीं किया चले अब कर दें. अगर किसी को शिकायत है कि जी पिछलों ने नहीं किया चले अब कर दें. किसने रोका है? आपके कानून ने रोका है. आपके कानून ने मुसल्लत किया है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हुएवर द, बिकॉज जजेस कम एंड जजेस गो, हुएवर इज फॉर द टाइम बीइंग मेंबर ऑफ दैट कॉलेजियम और कमिटी. आप देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं ना, आप उसकी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और ये मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश भी है और एक क्वेश्चन भी है, आप फिर उसी को अंडरमाइन कर देते हैं कह के कि जी 1 मैन, मैं आगे अगला लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, तो 3 मैन और पर्सन, आई एम सॉरी टू द जजेस सिटिंग ओवर हियर, और 5 पर, तो मैं ख़त्म कर देना भाई. हम खुद कहते हैं भाई हमारा फुल कोर्ट करती है ये काम, प्रैक्टिस और प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट है, कहते हैं आपने अब हमें जकड़ दिया और आप कहते हैं जी दिस इज प्रोग्रेस. हमें तो पता नहीं था कि आप देखिए अटॉर्नी जनरल साहब, आप ये प्रोग्रेस है या नहीं है, हमारे सामने तो सिर्फ आईनी सवाल है जो एजाज साहब ने भी पूछा हुआ है कि बस मेरे हिसाब से तो एक ही सवाल बनता है कि ये कानून आईनी है नहीं, अच्छा है बुरा है, उस पर भी तबसरे हो सकते हैं, बहुत सारी राय दी गई हैं, कोई समझते नहीं अच्छा है, कोई समझता है अच्छा है, चलें ठीक है, उससे फ़र्क फिर भी नहीं पड़ेगा. ये कानून बरकरार नहीं रह सकता है अगर ये आईनी नहीं है, ख़त्म. और चाहे कानून जो भी अच्छा हो बुरा हो फिर भी बरकरार रहेगा अगर आईनी है.
تو بات تو وہیں آگے ٹھہرتی ہے. مگر اگر وجوہات پہ جب جاتے ہیں نا کہ کیوں کیا, تو کیوں کیا میں تو پھر بہت ساری وجوہات ہیں, اور وہ جہاں تک بتائی گئی ہیں, اور میری ذاتی رائے میں ایک اچھی وجوہات دی گئی ہیں. اب ان کی نیت کیا تھی, نیت تو کوئی نہیں دیکھتا ہے نا, وہ تو اوپر والوں کی نیتوں میں آپ نہیں جاتے ہو نا. وہ لوگوں نے کلمے پڑھے جب ان کا گردن تلوار کے نیچے تھی, تو مگر پھر بھی انہیں پڑھ لیا تو بات ختم ہو گئی تھی. تو اب ہم ادھر نیتیں کیوں جا رہے ہیں؟ ہم سیدھا آئینی بات ہے, چھوٹی سی بات ہے, اس کا اتنا ہم نے لمبا اس کو کھینچ رہے ہیں, اچھا ہے برا ہے, ایسا ہے کیا ویسا کیا ہے. تو اور دوسری بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کو لڑوائیں تو نہیں, آپ ایک انسٹیٹیوشن کو دوسرے سے. ہم اس انسٹیٹیوشن کی قدر کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری قدر کریں, اور ہم جہاں تک کوشش کریں ایک دوسرے, وہ ہمارے قانون جو بنائیں ہم ان کو سراہیں جہاں تک ممکن ہے, اور وہ ہمارے فیصلوں پہ عمل کریں. اتنی سی بات ہے. جنرل Entry 55. اب I think اب separation and independence we move on to entry 55. آگے بڑھیں. اصل question پہ آ جائیں, اس کو ایڈجسٹ کریں. You see, as the Honorable Chief Justice said, there is one question. Actually, I had posed two questions. The stages, well, they are the stages of the same question. The first question was, you have to show that the Parliament is competent. So there is a question of competency. But the probe doesn't end there. Even if the Parliament is competent, some provision of the law is in conflict with the Constitution, it can still be struck down. So I stand corrected. دو question تھے, ٹھیک ہے. You would not only have to answer the question of competence, you would also have to take us to each provision and justify that it is not in conflict with any provision of the Constitution. So keep that in mind and please proceed. My lord, with laws, I thought their constitutionality is assumed. The party shows that this provision is unconstitutional, and then I defend that provision. It seems so that all of the provisions have so far. You think the burden is on the person challenging it, and the burden does not lie on you to justify it. Yes, and then if the burden But is since the discharged, question has been obviously posed, it's so you shifted. can see. And I'm assuming from this question, so you that can at least answer in it. my lord's estimation, that burden I stands assume discharged. I assume you're not going to rest your case by saying they failed to discharge the burden. My lords, now with this question, I actually wanted to move to entry 55, but this question is something I'll come back to. I'll then come back to it because the appeal ki baat ho. Go at your My own lord, pace and according to your own if my lords, if I may take your lordships to entry 55 now, and my reading of entry 55. اچھا پہلے یہ وضاحت کر دیں, کیونکہ ایک رائے ہے کہ 55 ہے, دوسرا ہے 58 ہے, دوسرا ہے تیسری رائے ہے کہ 58 ہے, مگر 58 نہ بھی ہے تو 55 پھر بھی ہے. تو آپ کا کیا سٹینس ہے؟ میری رائے میں as far as section 5 is concerned, it is rooted in entry 55, and the other provisions are to be construed under Article 142A, read with 58, and then back to 191. So what? As far as entry 55 is concerned, it may be read with 175 clause 2 and entry 55. What was read with very 142A. aptly put by your predecessor in the line of arguments, Mr. Faisal Siddiqui, that it's a ping-pong effect. It goes from 58 to 191. Back to Article 58 is a gateway. I mean, 142, where everything starts, takes you to the list. 58 brings you back to the Constitution. 1 through 57 keep you there. So that is how I see it. I see how the Constitution is functioning. So entry 55, my lords. Now, there's two parts, but I read these two parts somewhat differently than how my predecessor had read out. I'd read it first toto, and then I'd submit how I read it, and then make my submissions. Jurisdiction and powers of all courts, except the Supreme Court, with respect to any of the matters in this list, and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. I take a pause here. And the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court
and the conferring thereon of supplemental powers. My lord, my reading of entry 55 is that the last two parts, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplemental powers, have to be read with the exception, except the Supreme Court. And insofar as jurisdiction and power of all courts are concerned, I'd read it, jurisdiction and power of all courts with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. So this term, to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, is in relation to all courts except the Supreme Court. So you're saying the For the enlargement purposes of jurisdiction is should for the not be Supreme read Court. with expressly authorized by or under the Constitution? Yes. I didn't get this point. I didn't get this point. What you're saying is, as far as the Supreme Court is concerned, the enlargement can only be done where there is specific authorization. No, You're saying otherwise. I'm saying otherwise. You're saying for the Supreme Court, you don't need any express authorization. It is For the Supreme assumed. Court, there can only be enlargement, and we have to go to the language, and there is no such thing as far as Express authorization की जरूरत नहीं है. So Supreme Court के लिए ये apply नहीं करेगा, High Courts के लिए करेगा, वो इसलिए करेगा because High Courts में there are not just High Courts, all courts, because there are three sorts of courts which are dealt with under the by the Constitution. You are saying to read jurisdiction and powers of all courts to such extent as expressly authorized by or under the Constitution. With respect to any, yes, so you're saying read the jurisdiction and powers of all courts with expressly authorized by the Constitution. So let me just. Where is it expressly authorized by the Constitution? मैं उस पे आऊँगा. I would read with respect to any of the matters in this list and this is in conjunction with, to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, and then the comma is separating what is to be done in so far as Supreme Court is So there's no restriction on enlargement of jurisdiction as you read it. of the Supreme Court. What happens to expressly authorized by? I'm not. Well, Lord, this in my respectful submission, this is something which relates to the High Courts, administrative courts, and federal Sharia court. Okay, so you mean the bar is lower for the Supreme Court and Though there higher is a for reason. the other Though there is courts? a reason, because as far as jurisdiction and power of all courts are concerned, it can be done through statute, but only to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. No, but then And in relation to the matters in this list. Because that can be curtailed. Yes. But in case of the Supreme Court, its It can't be jurisdiction curtailed, cannot be and it can't be curtailed. And if let me just walk you through Article 199 and then 212, and that's just. Let me read this entry 55 just to make sure I have understood, because I'm sorry, I'm still having some difficulty here. So as you read it, jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters listed in this court And to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. so the and used after And used the enlargement, No, there is no and. The enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon on supplemental powers. That you say is separate from this. So as Justice Athar just pointed out, you're saying that it actually turns on the word enlargement because there's a specific thing that the power could be given, that is enlargement. So we don't need to worry about any extent or anything because it's merely bestowing, enlarging, it's not reducing, it's not altering, it's enlarging. So that's as simple as that. So it doesn't have the... Your reading eliminates the word and surely and from. From the text. So there are two ands here. One is So after first the one. list, No, the first one. the and, yes. Jurisdiction and, the first one is jurisdiction and powers of all courts With except respect to any of the matters in the list with any and, of the matters of the list. and, नहीं, अगर आप अब आगे जो चीज आ रही है उसको पीछे से जोड़ रहे हैं तो ये and तो फिर eliminate हो गया ना. and के साथ वो conjunctive हो रहा है ना सर. And नहीं. In conjunction हो रहा है ना. And to such extent as is expressly authorized by under the Constitution. And It makes it disjunctive. and की तो जरूरत ही नहीं रहती ना. My lord. अगर ठहर इतना पढ़े,
jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. Is there any grammatical problem with this? Is there any grammatical problem? No, it would have No. been fine. Yes. So therefore, you are, on your reading, and is eliminated. No. And becomes redundant. And makes sense only if it creates the break and then relates such extent as expressly authorized by under the Constitution to what is following. आप समझ रहे हैं ना? What is following after and? अगर आप and की जरूरत नहीं रहती ना आपकी रीडिंग पे. No, and की जरूरत देखें. अब यहाँ पे दोबारा पढ़ता हूँ, चलिए दोबारा पढ़ते हैं. On that count, my lord, and जो है उसके बाद दोबारा second पढ़ते हैं ना, दोबारा पढ़ते हैं. और अंडर के ये मैं इसकी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी लेके जाऊंगा to make sense of it. Jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters listed in this, any of the matters in this list, to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. Full stop. Is there any error, any grammatical error in this sentence? No, it could be read as Therefore, and becomes and that is. मैंने full stop भी डाल दिया just to clarify. There is a reason. There is a reason. अब मैं इसको and किधर गया? इसको जरा करेंगे ना, समझेंगे इस तरह से कि there are two jurisdiction जो courts पे grant हो रही है. One is with respect to the matters in the list, and one we have to go to the Constitution, what the Constitution, the body of the Constitution is doing. And for that, if my lord may kindly turn to Article 212, for example. Let's go to 212, let's go to 199. Let's go to 199 first and then see what is the authorization, the extent of authorization as far as high courts is concerned. उसमें तो ज़रूरत ही नहीं ना रहती. नहीं है ज़रूरत है सर. क्या ज़रूरत? Clause 5 देखेंगे उसमें. Clause 5 of Article 199, which says the extent to which Article 199 applies. And there is carve out. Mr. Attorney General, I mean, before looking at 55, I mean, we might lose ourselves in the grammar of it, but larger than that is perhaps the word enlargement. Yes. What is actually happening? You're enlarging the jurisdiction of the Supreme Court. It requires no extent because it is a positive thing that you're just adding to the Supreme Court's jurisdiction. So वो उसके साथ पढ़ना मतलब उसके कोई मेरी respectful submission है कि नहीं पढ़ना होगा because वो फिर counter intuitive है. वो इसलिए भी counter intuitive है कि there is nothing in 184, 185 में clause 2D है which says that through an act of parliament आप उसको ऊपर ले जाएं उस amount को या review के अंदर आप इसको आप इसना दोबारा मैं तो इसलिए there is nothing जो provide कर रहा है कि extent क्या है, whereas in the case of high courts for example there is an extent which is provided. For the administrative tribunals also there is an extent which is provided. Powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. Full stop. आप इस तरह पढ़ रहे हैं उसको? मैं इसको जी हाँ. इसमें surely on this grammatically speaking for myself there is an expectation कि इसके बाद भी कुछ आएगा. अगर and हो ना तो उसके बाद एक expectation है and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. Full stop creates a vacuum because there is an expectation to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. What? Yes. So you. लेकिन तो आपका and जो है ना इसको एक सेकंड के लिए इसको read differently. मैं आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं आपको समझाने की and में ये प्रॉब्लम है. अगर and इस तरह आप से रखते हैं ना and निकाल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको जरा इस तरह से पढ़े. and की निकालने की जरूरत and क्यों जरूरत है and को रखना. So let's just read it again. Jurisdiction and power of all courts with respect to any of the matters in this list. Let's take a pause here. All courts, matters in the list. And then, and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. Full stop. So my submission is that this language and the express authorization is necessary because 199 applies the constitutional jurisdiction of high courts in terms of territory, of course, but then there is a carve-out, the persons to whom this jurisdiction can be applied. And then 212, Article 212. Do we need a professor? Do we need to make amicus a professor of the English language, Mr. Attorney General? My lord, I think we can understand it, whatever we understand it to mean. And can I just ask you a related question? Does the Supreme Court have power to enlarge its own jurisdiction?
Yes or no? No. We are saying that Parliament, their side is Parliament can only do so through constitutional amendment. Now, I don't know why you are skirting the issue. The Supreme Court is required to or is bound to act in accordance with the... It cannot enlarge its jurisdiction, correct? Yes. How has the Supreme Court enlarged its jurisdiction in cases decided by 3-member benches, by adding on benches, and which jurisdiction was assumed then? There have been recent examples of the Supreme Court creating, not just enlarging jurisdiction, but creating jurisdiction not envisaged in the Constitution. But those are sensitive matters, so you won't talk about them. Correct? I want to talk something about it. I know, I want to talk something about it. Yeah. And let me just talk about it. And then, Jawab to de dena, before you field another question. You can't field 5 questions simultaneously. You have to finish one. I have to field this question and then I'll come back. Why did they use the word expressly? अगर expressly नहीं भी होता, by और under का यानी इसका मतलब हुआ कि by के लिए भी express होना चाहिए. देखिए by in itself is always express. वो मेरा इसलिए there are two here. One is where the Constitution now, when the term by is used, the enactment in this case, the Constitution directly provides for what can and cannot be done. And under is where an additional act is required in an मैं act of आपसे एक सवाल इससे आगे जा रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ चले by का मतलब है Constitution देर है और है कि उसमें आप देखें अक्स करें अगर मिलता है. Why did they say expressly? मतलब कि by के लिए भी हमेशा express, by in itself is always express. वो उसकी reason जो at least to my understanding is because the Parliament has the power to determine jurisdiction and power of all courts other than the Supreme Court. So it was necessary that the Constitution states so that to what extent with respect to what is already dealt with in the body of the Constitution you can and cannot do. Because otherwise when the Parliament legislates with respect to all courts, for example, Article 212 deals with administrative courts and tribunals. Under clause 1, subclauses A, B, C state what can be done under these tribunals. And then clause 2 says no court shall otherwise grant injunction this, that and the other. So this is the clause, this is the extent of authorization under A, B, C. And this too then prevents Parliament from using its power under entry 51, jurisdiction and power of all courts, from conferring this power on the all other courts. You think this is, in the natural flow, is to be read with the upper Yes, portion? that's my So what is meant by the term enlargement? And if it was, is it just enlargement means enlargement and conferment या creation of jurisdiction में फिर फर्क है? आपके मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट को लगता ही नहीं enlargement वाला जो कोर्ट है वो लगता है ना जी. हाँ सॉरी ओके enlargement तो लिखा ही सुप्रीम कोर्ट. Yes. Learned Attorney General, what is the constitutional principle? If there can be two interpretations, which interpretation should be adopted? One which favors the constitutionality of the statute. The express authorization is required where the jurisdiction or power can be curtailed. But where it is enlarged, as my brother Justice Mansoor has stated, that should be welcomed by this court. It is being enlarged. And my lord, in continuation of my previous submission, because there is no express authorization required, then what my lords now have to see is whether there is any prohibition in 184 or 185 from enlarging 185 to apply to orders and judgments under 184. So if there is no prohibition, then you are not drawing that authorization from the language of 184-85. You are drawing that authorization from entry 55, where it permits the Parliament to enlarge the jurisdiction, the existing jurisdiction. And 185-2D sort of blends with it naturally, where they talk about it, just goes with it. Absolutely. 185-2D. Yes. Flows with this. It does. And then, my lord, one aspect. I intended to make this submission a little later, but I need to now just place some facts before your lordships. ये आपने enlargement और conferment? यही अभी बात कर रहा था. Enlargement, if you disengage, you read the entry as I have just submitted, and
there is no requirement of the extent of express authorization by or under the Constitution as far as the Supreme Court is concerned, then the latter part of this entry, the enlargement, آپ جو بات کر رہے ہیں, then that becomes the equivalent of what was, I think, Article 188 of the interim constitution. وہ ذرا پڑھیے. additional jurisdiction, which is بات سنیے, یہ آرٹیکل شاید 1962 constitution کی ایک ریزن تھی میرے حساب سے. میں آپ کو وہ ذرا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. سوال تو سن لیں. وہ سوال, لیکن وہ سوال ہو جائے گا اگر آپ وہ سنیں گے. سوال تو سن لیں. آپ کے مطابق دین وہ جو the fact کہ 73 constitution میں Article 188 has not been carried into the 73 constitution becomes irrelevant. اس کی ایک ریزن ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, اینڈ وہ ڈسٹنکشن تھی 56 کی اور 72 کے انٹرم کی. Now 56 constitution, there was Article 22 which was similar to Article 32 of Indian Constitution, conferring, giving right to writ, similar to what we have under 199. وہ دے رہا تھا سر, اور کمپلیٹ ان ٹوٹیلٹی دے رہا تھا. وہ تو آپ بات کر رہے ہیں جو which is what is the equivalent of 184(3). 184(3 سر جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے, right to move the court for enforcement of any rights under this part is itself guaranteed. Is not just guaranteed. 56 actually said that the Supreme Court shall issue these writs, this, that, and the other, identical to, nearly identical to Article 32 of India. Now, Article 7, Clause 4 of the interim constitution says that the right to approach the Supreme Court for enforcement of these rights shall be guaranteed. وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کی enlargement of jurisdiction. میں وہ 188 کو ذرا ایکسپلین کر کے پھر اس پہ آ رہا ہوں کہ why 188 was necessary according to me. Because Article 7, Clause 4 simply said that the right shall be guaranteed. Now, it did not provide for the enforcement mechanism, unlike the 1956 Constitution, and the article was 156. So, therefore, perhaps, in order to enforce this Clause 4, additional jurisdiction could be granted. The language of 188, such other jurisdiction as may be conferred by law. Yes. Other, not the jurisdiction already conferred by the Constitution. So, the already conferred jurisdiction was 180, equivalent to 184(1). وہ تو supplemental powers کی بات ہو گئی نا, یہ other jurisdiction ہے نا. دیکھیے آپ جس طرح اس کو پڑھ رہے ہیں وداؤٹ, جو مجھے بات بادر کر رہی ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو چیز as close to the 1973 constitution as the interim constitution جو اس میں تھی, جس structurally جس کا relationship of legislature with the Supreme Court was the closest, and both of them went back to the 1935 Act. اس میں اگر وہ آرٹیکل کی ضرورت پڑی آپ کی انٹرپریٹیشن پہ تو وہ irrelevant ہو جاتا ہے, بھلے وہ آرٹیکل 188 ہو یا نہ ہو. بھائی انلارجمنٹ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. No. Why? Because under the 1956 Constitution, Supreme Court had original jurisdiction akin to Article 184, Clause 1. میں انٹرم کی بات کر رہا ہوں. جی, sorry, میں interim Constitution, not 56. Interim Constitution میں بھی the Supreme Court had 184(1), equivalent of 184(1), barring Article 7, Clause 4, which guaranteed the right but did not include it under 180. The article was 185. The parameteria of 184, how that right would be exercised, etc. And then it had the appellate revisional review and. پھر آپ 188 کو of interim constitution کو پڑھ رہے ہیں as essentially conferring only supplemental powers. What I okay, آپ دیکھیے نا, پھر جو equivalent entry تھی 55 کی, آپ کے مطابق تو پھر اس کو بھی اسی طرح پڑھنا چاہیے. نہیں, اب اس نہیں پڑھنا چاہیے. جی, اس میں wording فرق ہے یا آئیڈینٹیکل ہے؟ the wording of the entries same ہے. جی same ہے, interim کی تو same. Exactly the same. اگر آپ کے مطابق it should be read the same way. Mr. Attorney General, if I could just jump into this نہیں, discussion. before you jump into discussions, آپ لگتا ہے میں نے جو سوال پہ آپ بالکل آپ کو پسند نہیں ہے. نہیں سر, وہ نہیں دیکھیے یہ مناسب بات نہیں ہے نا. ہم دیکھیں ایسے دیکھیں, ایسے نہیں ہو سکتا ہے نا. ہم ایک اور آئینی ادارے کی اختیارات پہ مین میخ نکال رہے ہیں, اور جب ہم خود ایسے اختیارات استعمال کر رہے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے, استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, تو پھر وہ آپ کو تو سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ ہمیں بھی بتا دینا کہ آپ کیسے اختیاری استعمال کر رہے ہیں. وہاں تو اتنا ہے کہ بھی ہو سکتا ہے انلارجمنٹ کریشن ہے, کریشن انلارجمنٹ ہے, اتنی باریکیوں میں جا رہے ہیں. یہاں تو سرے ہی سے اس
کوئی ہے ہی نہیں پاور, مگر پھر بھی کر لیا. مگر کیونکہ آپ نہیں کہیں گے, کیونکہ آپ کو روزانہ سپریم کورٹ کے سامنے آنا پڑتا ہے. یہ مناسب بات نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ جواب نہیں دینا چاہیں, آپ نہ دیں جواب. Since 1973 as far as the numbers I could 73 کی بات نہیں ہو, یہ موجودہ حال کی بات میں ہو رہی ہے. اب آپ کو بھی بتانے لگا ہوں سر. Till 2023 in last 50 years and there could be اگر اتنی باریکیوں میں جا رہے ہیں نا, پھر ہمیں اپنے سب سے پہلے اپنے اوپر انگلیاں اٹھانا چاہیے. 232 سو موٹو لیے گئے جو میرے پاس. سو موٹو کی بات نہیں ہو رہی ہے, میں ابھی اس پہ نہیں, میں سو موٹو کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں 184.3 نہیں, میں اس کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بینچ نے فیصلہ کیا, ٹھیک ہے نا, ریویو کا جوریسڈکشن ہمیں سمجھ آتا ہے. ایک اور لوگوں کا اسمبل جج جس کو اسمبل کر لیا گیا اور وہ فیصلے کو نگیٹ کر دیا گیا. میرے حساب سے یہ نہ ریویو جوریسڈکشن ہے, نہ اوریجنل جوریسڈکشن ہے, نہ اپیلیٹ جوریسڈکشن ہے, نہ ٹرانسفر جوریسڈکشن ہے, نہ کوئی جوریسڈکشن ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کیسز تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے. نہیں تو دیکھیے نا, یہ بات بالکل نہیں چلے گی کہ دوسروں پہ تو ہم اتنی باریک بینی سے دیکھ لیں اور وہاں پٹیشنرز آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو پھر ہم ان کے پھر بینیفٹس بھی دیکھیں گے. اگر آپ کو صرف جوریسڈکشن کی بات ہے اور کس کو اختیار ہے کیس کا, تو پھر وہاں بھی ہمت کریں, وہاں بھی آئیے نا. اور آپ بھی نہیں ایڈریس کریں گے کیونکہ آپ کے لیے امبیرسمنٹ ہوگا یا ہمارے لیے امبیرسمنٹ ہوگا. ہمیں کر دیں امبیرسمنٹ, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہم آئین اور قانون کے مطابق یا چلیں گے یا نہیں چلیں گے. اب بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوتا جا رہا ہے کہ جی یہ تو نہیں کر سکتا ہے پارلیمان, ہم جو مرضی کریں. بھائی ماسٹر روسٹر بھی بنا دیا, پھر ہم نے کوئی اور چیز بھی کر دی. کون سے اختیارات جو آئین میں دیے گئے ہیں استعمال کیے گئے؟ ایسا بھی آرڈر ہوئے ہیں کہ ججز کو ریسٹرین کیا گیا ہے کہ آپ کیس نہیں سن سکتے. یہ کون سا اختیار آ گیا ہے؟ ایسے آپ دیکھیں, یا تو پھر آپ ہوا میں باتیں کریں. یہ ساری جو باتیں ہوئی تھیں ایک طریقہ کار شاید پارلیمان نے کیا ہے کہ جی آپ بات نہیں کرنا چاہتے, میں کر سکتا ہوں کیونکہ میں چیف جسٹس ہوں, میری اختیار کی بات ہو رہی ہے, چلیں کسی کو برا نہیں لگے گا. اور وہ بھی مسئلے وہ اس میں کدھر سے جوریسڈکشن آ رہے ہیں, ذرا ہمیں سمجھا دیں. وہ کون سا جوریسڈکشن استعمال کیا؟ اتنی 4-5 دن سے 40 گھنٹے ہم بحث سن چکے ہیں, مگر وہ کسی میں ہمت نہیں پکڑی پٹیشنر کی سائڈ سے کہ بات کیجیے جی آپ نے کیسے جوریسڈکشن استعمال کیا. پھر آ جاتی ہے بات میلیفیڈے اور بونیفیڈے کی. پھر کیوں نہیں وہاں استعمال کیا؟ اگر آپ اتنے ہمارے محافظ ہیں تو ہر لحاظ سے محافظ بنیے اور آئین کے محافظ بنیے. ہم سے پہلے آئین کے محافظ بنیے, اور کہ یہ والا بھی اختیار غلط تھا تو وہ والا بھی اختیار غلط ہے اور اب یہ والا بھی اختیار غلط ہے, ایسے پھر آرگیو کریں. یہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے سامنے. تو دیکھیے جب اتنی ہم جا رہے ہیں باتوں کا, جب وہ اس کو نظر انداز کر دو, مگر یہ باریک پوائنٹ کو ہم ضرور دیکھنا ہے. وہ زیادہ میرے خیال میں بڑا پوائنٹ ہے. اس باریک پوائنٹ سے اس کو تو کوئی نہیں بات کر سکتا ہے کیونکہ چیلنج نہیں ہوا ہے. اب یہی بات ہو جائے گی, چیلنج نہیں ہوا, کون چیلنج کرے گا؟ میں کہتا ہوں اختیار ہی نہیں ہے. میری سوچ یہ ہے جب اختیار ہی نہیں ہے تو چیلنج کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کورم نان جوڈیس ہو جاتا ہے پھر. تو یہ باتیں دیکھیں, یہ اس طرح آپ کو بس ہم الجھائے رکھیں باریکیوں میں, اور موٹی باتیں آپ بھی نہیں کریں اور نہ پٹیشنر کے کوئی وکیل کریں نہ کوئی اور وکیل کرے. آپ اتنے اچھے وکیل ہیں, نہیں کر رہے ہیں. On this note, I want to read out a paragraph from ایک وقت آ گیا ہے کہ اب ملک کو آگے بڑھنا ہے. یہ جو استعمال ہو رہی ہیں نا عدالتیں, وہ کہتے ہیں نا ڈیو پروسیس, مس یوز آف ڈیو پروسیس, یہ بھی تو ہے نا. یہ ہمارے کندھے پہ بندوقیں رکھ کے چلائی گئی ہیں اور مارشل لا انڈورس کیے گئے ہیں. انگریزوں کی ہم بات کرتے ہیں, وہ جو پہلے انگریز چیف جسٹس تھے کانسٹنٹائن, ان کا فیصلہ مولوی تمیز الدین کے فیور میں تھا جمہوریت کے. وہ اپنے فیصلے میں اسلام کی باتیں کر رہے ہیں, کرسچن جسٹس کارنیلیس. وہاں ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں تو نہیں پسند اسلام, ہمیں تو وہی ملکہ جو انگلستان کی اسی کے تابع ہمیں رہنا چاہیے. انگلستان کا جج کہہ رہا ہے جسٹس کانسٹنٹائن کہ یہ غلط اقدام ہوا ہے. ہمارے جج صاحب کہتے ہیں نہیں. تو یہ اب سب چیزوں کو آپ بس ایک باریک نکتے کو پکڑ کے بیٹھ جائیں تو ایسے بات نہیں بنے گی نا. یہ ہمیں عزت کرنا چاہیے انسٹیٹیوشنز کی, ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے انسٹیٹیوشنز. ہمارے انسٹیٹیوشنز پرفیکٹ نہیں ہیں, مگر ہم کہیں نہیں ہم غلطی کریں گے تو آپ کی مجال نہیں, ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیے. کوئی اور ذرا سی بھی کچھ بات کرے جو اس کے شاید وہ بہتری کے لیے جا رہا ہے, نہیں اس کو تو ہم نے اس کی ہم نے سرزنش کرنا ہے.
تو دیکھیں یہ اگر آپ کرنا ہے تو آپ بیلنس اپروچ رکھیے. آپ اٹارنی جنرل فار پاکستان ہیں. ایٹ دا مومنٹ یو آر این آفیسر آف دا کورٹ, not just representing the government's position, because there is no government in the sense کہ جس گورنمنٹ وہ جو تھی اب تو ہم کیئرٹیکر گورنمنٹ میں آ گئے نا, تو ان دا سینس کہ ایک نیوٹرل سیٹ اپ ہے. تو آپ کو پاکستان کو مد نظر بھی رکھیے. میں آپ کے وہ جو لفظ ہے نا اٹارنی جنرل فار پاکستان, اس طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں. اور آپ کوئی پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں. جس طرح سے ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں, بھائی پارلیمنٹ نے بنا دیا, آپ کیوں بیٹھ کر کے ہر چیز کا جواب دیں؟ بھائی جس کو اٹیک کرنا ہے وہ بتائے کہ یہ غلط ہے. آپ نے کیا اس کو دفاع کرنا ہے؟ آپ نے تو قانون نہیں بنایا ہے. حکومت اور پارلیمان میں فرق ہوتا ہے. حکومت بے شک میجورٹی حکومت ایک قانون بنتی ہے, مگر ہو سکتا ہے حکومت کے خلاف پارلیمنٹ کا قانون بنا لے. ابھی ہمیں پتہ نہیں کس کے خلاف ہے اور کس کے فیور میں. ابھی تک اس پہ ہی بحث نہیں ہو رہی ہے. بہت اچھا قانون ہے, طریقہ کار غلط ہے. تو ہمارا طریقہ کار جب ہم بینچز کے فیصلے آگے پیچھے کر لیتے ہیں, 4 ججز کو بٹھا کر کے 5 ججز کو بٹھا, وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ کون سا اختیار استعمال ہوا ہے؟ اگر آپ اتنی باریکیوں میں جائیں گے آپ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں. وہاں میں عابد صاحب کو بھی کہتا ہوں کیوں نہیں بات کرتے ان چیزوں پہ؟ صدر ہیں نا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, نہیں ہے بات کریں گے. وائی؟ یہ سوال چھوڑ رہا ہوں میں. آپ ایڈریس کرنا چاہیں کریں, نہیں کرنا چاہیں نہ کریں. I'll read one paragraph from District Bar Association Rawalpindi for your lordship. جی صاحب اس سے پہلے ایک سوال میں ایڈ کرتا ہوں. یہ مجھے پڑھنے دیں پھر اس کے بعد ایک سوال اسی مجبور کر دیا یہ بات کہنے کے لیے. میں بڑا خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا, سن رہا تھا بات. آپ اتنا بھی نہ مجبور کریں کہ ہمیں یہ بات کرنا پڑ جائے. آنریبل چیف جسٹس کی بات کو بڑھاتے ہوئے, جی صاحب چیف جسٹس کی بات کو بڑھاتے ہوئے, دیکھیے مجھے جو میں سمجھاؤں اتنے دن کے آرگومنٹ سے, اس پہ شاید سب متفق ہیں کہ پاور سپریم کورٹ کے انہانس کر سکتے ہیں, اور وہ انٹری 55 پڑھتے ہیں, اور انٹری 55 کے اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے. کیا جو ہماری رولز ہیں اس کے تحت یہ جو انلارجمنٹ آف جورسڈکشن اور کنفرنگ دیئر آن سپلیمنٹل پاور, کیا یہ ہم رولز کے تحت کر سکتے ہیں؟ Your rules are what they are. They are practice and procedure. ہاں یا نا میں جواب کر سکتے ہیں as per constitutional law. The power, the Supreme Court's powers, جو constitutional powers Supreme Court exercise کر رہا ہے, it is a constitutional court. وہ میں رول کی بات کر رہا ہوں, رولز کی. کیا رول کے تحت ہم اپنی پاور بڑھا سکتے ہیں؟ My lord, my respectful submission is that as far as your powers under the Constitution are concerned, your jurisdiction and powers under the Constitution are concerned, those cannot be altered with or even enhanced by the court through the rules. That has to happen through legislation. Now, as far as practice and procedure is concerned, that in my submission, if anything which deals with or relates to practice and procedure of this court, that is something that this court can or does deal with. An argument was submitted yesterday by Mr. Faisal Siddiqui relying on entry 55. A categorical statement was made that if section 5 is constitutionally valid through act of parliament, meaning giving right of intra-court appeal, that can be done by the Supreme Court in rule-making power also. And that is a categorical statement that was made. What would you respond to that? My lord, that was his submission. He was representing a political party which is part of the vote. My submission. That's a submission before the court. What I am submitting as Attorney General is that Learned Attorney General, there's power of the court flows in from the context of very articulately my learned brother Justice Muneeb's judgment, where he's made a distinction between a right of appeal conferred relatable to an entry and a general right of appeal, which will be procedural in nature in intra-court appeal. And that's why I had submitted that if there is anything which is concerning the practice and procedure of this court, the court deals with it and has dealt with it by providing an appeal. But as far as میں سر میں اس پہ آنے لگا ہوں, اس وقت I'm bombarded with questions. یہ میں خصوص پٹیشنر سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں. میں ایک پیراگراف پڑھنا چاہتا ہوں. ذرا اگر آپ before you read that, اگر آپ ایک دفعہ entry 55 کو پھر سے ذرا دیکھیں اور آپ یہ بتائیں کہ جو سٹارٹ ہوتا ہے jurisdiction powers of all courts except the Supreme Court, یہ
کون سے آپ کے خیال میں جورسڈکشنز اور پاورز ہیں؟ My lord, لسٹ میں the courts, the powers, لسٹ میں جی نہیں لسٹ کے اندر جو سارے میٹر دیکھیں نا آپ in relation to the matters جب آپ in the list. انلارج کریں گے تو وہ تو آپ کسی چیز کو آپ اٹھا کے انلارج کر رہے ہیں نا. آپ کن چیز ذرا اس پہ آپ کے خیال میں جب وہ انٹری روک رہی ہے ساتھ انہوں نے ایکسیپشن دیا, آپ ایکسیپشن کو رول بنا رہے ہیں اور رول کو ایکسیپشن بنا رہے جو انلارجمنٹ ہوگی نہیں, پہلے بتائیں کہ ایکسیپشن کون سی کس چیز کی ہے, پہلے اس پہ آ جائیں. کوئی ایگزامپل دے دیں ہمیں کہ جی سپریم کورٹ کی یہ چیز نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ جو ہے, سپریم کورٹ کی جتنی بھی جورسڈکشن اینڈ پاورز ہیں وہ فلو کر رہی ہیں کانسٹیٹیوشن سے, وہ قانون سے, وہ کانسٹیٹیوشن خود ہی وہ اس کو کریٹ کر رہا ہے اور بنا رہا ہے. ہائی کورٹ فار ایگزامپل, ابھی وہاں پلیز میں اس کو بتانا ضروری, میں صرف آپ سے جو پوچھ رہا ہوں پلیز پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو وہ روک رہا ہے, کیونکہ ہم لوگ جو سارے آرگیومنٹس آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں کہ جی یہ آپ ایکسیپشن دیکھیں, دیٹ ایکسیپشن ہر جو کاؤنسل آئے ہیں ان نے اسے ایز اے رول لیا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو کمانڈ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, جو کہ چیز رکوا رہی ہے, وہ کون سی جورسڈکشن ہوگی آپ کے خیال میں؟ جو کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے, کانسٹیٹیوشن when we read this exception and as I had submitted, we read this exception with the last two parts, last two sentences, enlargement and supplemental bit. I have How long will you take? ذرا آپ اس پہ سوچ لیں, ہم ذرا اس طرح پوچھ رہے ہیں آپ سے, اگر تھوڑی سی بات ہے تو I dare not answer this question. No, ایک سیکنڈ. I know it's very difficult for someone to answer when you face with a lot of questions. ایک سیکنڈ, اگر تھوڑا سا وقت ہے تو ہم ریکنوین کر سکتے ہیں, اگر لمبا وقت ہے ہم آپ کو روکنا نہیں چاہ رہے تو پھر ہم کل کر سکتے ہیں کنٹینیو, یا I can conclude my submissions. in how long? If you give me let's say half an hour. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ پھر ہم 2:30 بجے تک بریک کر لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر آج پھر آپ ختم کر لیجیے. So when I come back, my lord, آپ یہ نوٹ کر لیجیے, وہ بھی نوٹ کر لیا اور آپ کا بھی میں نے اپنے سبمیشنز پورے کر لیں, اینڈ میں سنا. نہیں پلیز نہیں, آپ اپنے سبمیشنز پہلے پورے کر لیں. دس کویسچن کین ویٹ. Learned Attorney General, another question related to what my brother Justice Afridi has stated just now. Once the Parliament has exercised its competence and has enlarged the jurisdiction, can it take it away? Can it repeal? That is a question, because then the entry does not give the competence of curtailing the jurisdiction. So once a jurisdiction has been conferred through an act of Parliament, as I understand, that can't be taken away. I agree, sir. So that is why the distinction between the first portion and I'll address and also this whether at all it's conferring a new jurisdiction. That is it is simply enlarging a 184. Existing jurisdiction, unlike any additional. And may I add? Full court. No. When you're reading it, entry 55, the way you're reading it, then actually why are you looking for competence in 191? Then you would say just look at 142, come straight to 55 اور enlarge کر دو. یہ صرف اپیل کے لیے. تو اپیل کے لیے ہی پھر آپ 191 میں آپ جواب نہ دیں, آپ سنتے رہے نا, پھر لکھ لیجیے گا, پھر ہم آتے ہیں نا. competence وہاں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟